بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2024 تقریباً 77 سال اس ملک کو معرض وجود میں آئے ہو چکے ہیں، اور اس ملک کی اہمیت، اس ملک میں علماء کرام کا کردار انشاءاللہ آج یہ ہم آپ کے سامنے تھوڑا بہت رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملک عزیز مملکت خداداد پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا۔ اس کے پیچھے قربانیاں کیا تھیں، اس کے پیچھے کن کن تحریکوں نے شروع کری، اس کے پیچھے کن کن لوگوں نے قربانیاں دی، کتنی تحریکیں اس کے پیچھے شروع کی گئیں، کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کا تصور پیش کیا، اس ملک کے قیام میں جد و جہد کی، اور علماء کرام ان کا کردار کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کا تصور 1930 میں پیش ہوا اور 1947 میں یہ معرض وجود میں آیا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایک الگ مملکت کا تصور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا، اور اس کے قیام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جد و جہد کی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا بہت بڑا ایک کردار ہے جس کو آج ہم بیان نہیں کر رہے۔ پہلے نمبر پر یہ تحریک 1930 میں شروع نہیں ہوئی۔ اس آزادی کے لیے اس 1947 سے تقریباً ایک صدی قبل 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، جو بظاہراً مسلمانوں کو جس میں شکست سے دوچار ہونا پڑا، لیکن اس جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جتنی محنت، لگن اور کاوشوں کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ ایک الگ تاریخ لکھنے کے مترادف ہے، جس کے بارے میں ایک انگریز نے لکھا تھا کہ اگر انسان دلی کے چاندنی چوک سے چلے تو کشمیر تک ہر درخت کے ساتھ ایک عالم کی لاش لٹکی ہوتی تھی۔ اتنے شہداء نے قربانیاں دی، تقریباً 10,000 علماء کرام نے صرف قربانیاں دی۔ یہ اس کے پیچھے پس منظر ہے۔ اور دوسری بات، پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے قیام کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ مقصد نفاذ شریعت تھا۔ اور اس وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج ہم خود کو دیکھیں تو صحیح، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم اسی مقصد پر کھڑے ہیں یا اس سے ہٹ چکے ہیں؟ کیا ہم ان شہداء کی، ان ماں و بہنوں کی قربانیوں پر پورا اترے ہیں، یا ہم اس مقصد سے، اس منصب سے، اس میدان سے ہٹ چکے ہیں؟ کیا وہی پاکستان نہیں جس کا نعرہ اس وقت لگایا تھا؟ کیا ہم انہی مقاصد پر چل رہے ہیں؟ اس پر بھی ذرا سوچئے۔ علماء کرام کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کے قیام میں مخالفت میں تھے۔ یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا سب سے پہلے جس نے پرچم لہرایا وہ مفتی شبیر احمد عثمانی ایک عالم دین تھے،
مشرقی پاکستان میں جس نے پہرے لہرایا مولانا ظفر احمد عثمانی، وہ بھی ایک عالم دین تھے، یہ تصور غلط پیش کیا جاتا ہے، اور علماء کرام کے بارے میں مختلف باتیں بنا کر آپ حضرات تک پہنچائی جاتی ہیں۔ علماء کرام ایک اسلامی ریاست کے حق میں تھے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ایسی ریاست وجود میں آئے جس میں مسلمانان اسلام اپنی عبادات کو، اپنے عقائد کو آزادی کے طور پر، آزادی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں، ان پر چلیں۔ یہی مقصد تھا اور یہی مطلب تھا پاکستان کا، جس کے لیے اس وقت نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں اسی مقصد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔